کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی قتل ہو، اگر قاتل نہیں پکڑا جائے تو قاتل حکمران کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر اسی طرح چوری ڈکیتی ہوتی ہے، اگر چور پکڑا نہیں جاتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چور خود انتظامیہ ہے۔ یہاں پہ اگر قانون کی بات کی جاتی ہے اور اس قانون پہ عمل درآمد نہیں کی جاتی، از خود وہ نہیں کرتے یا نہیں کرواتے، اس کا مطلب وہ خود قانون شکن ہے۔ یہاں پہ اہمیت یہ ان کی کاروبار ہے۔ میں نے اشارتاً یہاں پہ کہا جرگے میں ہم اس پہ تفصیل بھی لائیں گے، ان کے تمام وہ ثبوت بھی لائیں گے، کہاں کہاں سے وہ گاڑیاں گزارتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، چاہے ایمیٹ ہو یا دوسرے جو ان کے کام ہیں، وہ اسمگلرز کو کیسے چھوٹ دیتے ہیں، وہ سب وہاں پہ امن جرگے میں ہم سب سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ انتظامیہ کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ اپنے وزیر داخلہ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہے، وہ اس قانون کا ذکر کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، تو وہ خود قانون شکن ہیں اور قانون شکنی کروا رہے ہیں۔ اس وقت تک یہاں پہ تبدیلی نہیں آئے گی جب تک عوام کو اس نظام میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ عوام، اسٹیک ہولڈرز، یہاں پہ علاقائی عمائدین ہیں، یہ اس ملک کے نظام میں شامل ہی نہیں۔ یہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے۔ اس انتظامیہ سے پہلے جو انتظامی آفیسران تھے وہ بھی انہی کے بھائی تھے، عیسیٰ یا موسیٰ، لیکن ان پہ جو پریشر تھی، عوامی پریشر تھی، ہمارے ایم این اے، ایم پی ایز، عوامی نمائندوں کی پریشر کی وجہ سے کچھ حد تک وہ ہمارے کام آتے تھے یا امن و امان کے لیے کوشش کرتے تھے۔ امن و امان کی بحالی کا کریڈٹ یا امن و امان کا کریڈٹ ان کو نہیں دوں گا، لیکن کوشش کرتے تھے۔ لیکن یہ لاؤبالی انتظامیہ ہے، یہ کسی کی نہیں سنتی اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں نگران حکومت نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں کسی کی پریشر کی ضرورت نہیں، ہم جو کریں وہ اپنے کاروبار میں لگے بیٹھے ہیں۔ وہ بات جو آپ کو سیدھی طرح کہنی چاہیے، آپ اس کو بلیک کر کے کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انتظامیہ کو ہمارے ساتھ قانون کے مطابق پیش آنا چاہیے، جو ان کے فرائض ہیں اسی کے مطابق ہمارے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اس شہر میں جو قانون انہیں رائج کرنا چاہیے، جس طرح انہیں امن و امان کی بحالی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے بضد، اس کے اپوزٹ وہ کچھ اور کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اور اسی دوران جو عام عوام کو، اگر میں ان سے امن کی بات کروں، کوئی تاجر برادری اپنے دکان کی بات کرے، قانون کی بات کرے، وہ الٹا اس کو دھمکائیں یا کچھ اور بات کریں، میرے خیال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے بھی ہو رہا ہے۔ یہی ہے بلیک میلنگ ان کی۔ آج کے ہمارے اس اہم پریس کانفرنس کا مقصد ضلع خضدار کے مخدوش صورتحال، امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس متعلق انتظامیہ کی غفلت، اس حوالے سے ہے۔ معزز صحافی حضرات، کسی معاشرہ، قوم و سماج کی ترقی، معاشرتی استحکام کا تعلق براہ راست امن و امان سے ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امن و امان سے محروم کوئی معاشرہ ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امن و امان سے محروم معاشرے جہالت کے اندھیروں اور غربت و افلاس کے گہرے کھائیوں میں جا گرتے ہیں۔ صحافی حضرات، آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی ضلع خضدار کے نمائندگان اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے شہر خضدار کو مسلح رہزنوں، ڈاکوؤں اور منشیات فروش گروہوں کے حوالہ کیا جائے۔ اس سرزمین میں ہمارے آباء و اجداد دفن ہیں۔ ہم اس سرزمین کے تمام اقدار و اقدار اور اطوار کے امین ہیں۔ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا نوجوان نسل منشیات فروشوں کے رحم کرم پر ہوں، ہماری گلیاں رہزنوں کے حوالے ہوں، ہمارے تاجر برادری غیر محفوظ اور خوف میں مبتلا ہو۔
آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جہاں طلباء و طالبات پرسکون ماحول میں بلا کسی خوف و خطر اپنا تعلیم حاصل کر سکیں، جہاں ہماری تاجر برادری پرسکون ماحول میں اپنی تجارت اور معاشی سرگرمیاں جاری رکھ سکے، جہاں علماء، سیاسی کارکنان، قبائلی عمائدین سمیت ہر معزز شہری خود کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے جان و مال کو مکمل محفوظ سمجھ سکیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نگہبان ہی ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کے دشمن نکلتے ہیں۔ ہمارا انتظامیہ جن کی ذمہ داری ہر شہری کی حفاظت، ان کی جان و مال کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جس کے لیے انہیں ان غریبوں کے ٹیکس سے کروڑوں روپے ان پر خرچ کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں جب بھی کوئی انتظامی آفیسر، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ایس پی یا ایس ایچ اوز کوئی بھی تعینات ہوتا ہے تو اس شہر کو اپنے کاروبار کا ٹھکانہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میں سرکار کا ایک نمائندہ اور عوام کا خدمتگار ہوں، مجھے اس کرسی پر لوگوں کی خدمت، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر تعینات آفیسر خود کو حاکم اور عوام کو محکوم سمجھ کر متکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ ہم انتظامیہ کے سربراہان، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ایس پی، ایس ایچ اوز و دیگر انتظامی آفیسران کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے فرائض منصبی کی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے چلائیں۔ خضدار شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز، منشیات کے مکروہ دھندہ، بلیک میلنگ جیسے معاملات کو فوری روک دیا جائے۔ وہ انتظامی آفیسران جو اس شہر کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا مزید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو رشوت اور کمیشن کو اپنے لیے حلال کی کمائی سمجھ بیٹھے ہیں، جو پیسے کے لیے اپنا دین و ایمان بیچ کر اپنے لوگ اور اپنے منصب کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ہم ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ایسے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے لیے ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں۔ میں ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی، اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ایچ اوز و دیگر انتظامی آفیسران کو ان کی توجہ مبذول کرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ان چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ہمارا بازار تباہ ہے، دن دہاڑے وہاں پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کی قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ ہماری روڈ کی یہ حالت ہے کہ وہ گاڑیاں جو اسمگلرز کے ہیں وہ پروٹوکول کے ساتھ یہاں سے گزرتے ہیں، لیکن مسافر وہاں پہ لٹتے ہیں۔ ہماری گلیوں میں جب آفیسران کا گزر ہوتا ہے تو وہ پروٹوکول سے آتے ہیں، اور ہم وہاں پہ ہماری عوام اور ہمارے سیاسی زعماء، علماء کرام، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو عوام سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں پہ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے ڈپٹی کمشنر، انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر، ایس ایچ اوز وہ اپنے ہی دفتروں میں محفوظ ہے، بلکہ عوام اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پہ جو اس شہر کے مالک ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ لہٰذا آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی اس پریس کانفرنس کی توسط سے اہلیان خضدار کو باور کرانا چاہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور امن لے کر رہیں گے، اور اس حوالے سے اطلاع کرتے ہیں، آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ مورخہ 12 نومبر کو امن جرگہ کے نام سے ایک گرینڈ سیاسی پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس میں خضدار کے غیور عوام، طلباء، مزدور، تاجر برادری
ہر طبقہ فکر کے لوگ ضلع خضدار کے بگڑتے ہوئے حالات اور امن و امان کی مخدوش صورتحال کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور وہاں پہ جو یہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے، انتظامیہ کی جو غفلت ہے، یا انتظامیہ جن جن جرائم میں خود ملوث ہے، وہاں پہ ان سب کا چٹا کھول دیا جائے گا، اور وہاں پہ ہم انہیں سب کچھ بتا دیں گے کہ ہمارے شہر کے ساتھ موجودہ انتظامیہ کا کردار کیا ہے، ہمارے ساتھ ان کا کردار کیا ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے۔ اس امن جرگے میں خضدار کے معززین، سیاسی و قبائلی عمائدین، علماء کرام سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگ اور عوام شرکت کریں گے۔ اس جرگے میں اہم مشاورت بھی کی جائے گی، اور جرگہ شرکاء اور کونسل ممبران کی مشاورت کے بعد ہم مزید اپنے تحریک کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور خضدار میں امن و امان کی مکمل بحالی، تاجروں کی حفاظت، سیاسی و سماجی کارکنان کی امیدوں کی بحالی سمیت دیگر شہری مسائل پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے تک ہم اپنی اس تحریک کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔